اس دنیا میں سب سے زیادہ اس فیلڈ کا جاننے والا میں ہوں. اور جب کوئی بچہ بھی چیلنج دے دے گا، وہ تو ہمارے آج کل بچے بھی ماشاءاللہ علماء نے وہ جو بچے تیار کیے ہیں جو اس کو جوابات دے رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک پر بھی دیکھیں، یوٹیوب پر بھی دیکھیں کیسے ان کی منجی ٹھوک رہے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے علماء، چھوٹے چھوٹے، تو وہ ماشاءاللہ اس کو جو ہے وہ عربی کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے، صرف و نحو کے حوالے سے وہ جوابات دے رہے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ اس کے باپ نے بھی وہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے، وہ گردانیں نہیں سنی ہوں گی. تو دیکھیں کہتا ہے کہ یہ عثمان بھائی، طریقہ قادیانیوں کا ہے. میں عرض کروں، اگر اس کا یہ فتویٰ دیکھا جائے کہ جو نماز بغیر رفع دین کے پڑھتا ہے تو اس کا جناب طریقہ قادیانیوں جیسا ہے. قادیانی پیدا ہو رہے ہیں تقریباً 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے لگا لیں، تو یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ صدیق اکبر پر بھی یہ فتویٰ لگتا ہے، عمر فاروق پر بھی لگتا ہے، عثمان غنی پر بھی لگتا ہے، ایون کہ مولا علی اور حسنین کریمین تک بھی لگتا ہے کہ ان سب سے جو روایات مروی ہیں ان کا جو عمل ہے وہ بغیر رفع دین کے ہے. یعنی ان کو بھی اس کھوتے کے پتر نے مرزیوں کی لسٹ میں شامل کر دیا. عثمان بھائی، میں نے نا ویڈیو اپلوڈ کیا اپنی آئی ڈی پہ، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے نا اس کا مکمل جواب دیا. جی جی اب ایک نا جس جی فیضان بھائی ایک منٹ بس. اچھا جی، اب قادیانیوں کا طریقہ نماز کیا ہے جی، وہ سن لیں جی. کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی محمد یوسف نے مجھ سے بذریعہ تحریر بیان کیا کہ حضرت مسیح موت کو بارہا نماز فریضہ اور تہجد پڑھتے میں نے دیکھا. آپ نہایت اطمینان سے پڑھتے، ہاتھ سینے پہ باندھتے. اب یہودی بھی جو ہیں وہ سینے پہ باندھتے ہیں. اچھا جی، ہاتھ سینے پہ باندھتے تو کیا ہم اہل حدیث کی نماز کو کہہ دیں گے یہ یہودیوں والی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آگے کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو سہارا لیتے، کیونکہ وہ اس کا ٹنڈا تھا نا ایک ہاتھ. اچھا، آمین آمین کہتا تھا، پھر رفع الیدین کرتے تھے. مرزا قادیانی رفع الیدین کیا کرتا تھا. وہ کہہ رہا ہے یہ قادیانیوں کی نماز پڑھتے ہیں. اور ابھی موجودہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے قادیانیوں کا مہان مربی. وہ کہتا ہے کہ ہم میں کوئی تقریباً 30% 40% جو ہے وہ بدعت گئے ہیں، اور بدعت کے یعنی کہ وہ انحراف کر گئے ہیں اور وہ رفع الیدین چھوڑ گئے ہیں، جبکہ ہمارے 70-60% لوگ جو ہیں وہ رفع الیدین ہی کرتے ہیں، اور کیونکہ مرزا صاحب بھی کرتے تھے. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ جو ہماری نماز کا طریقہ ہے وہ سیم ٹو سیم وہابیوں والا ہے، سیم ٹو سیم. اور اس کی ویڈیو وہ مہان مربی ہے، اور میں تو اس کو ان کی نماز کے کوئی 10 حوالے دے سکتا ہوں ان کی کتب سے، کہ ان کا سارا طریقہ جو ہے وہ وہابیوں والا ہے. تو اب کوئی کہ یہ کہہ دے گا کہ ہاں بھائی معاذ اللہ جیسے وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں تو ہم ایویں کہہ دیں حضور کی نماز کو کہ وہ دیکھیں وہ تو اجتہاد ہے نا، تو ہم کہہ دیں کہ یہ دیکھو یہودیوں والی پڑھ رہے ہیں. جی فیضان بھائی جاری رکھیں گے. اچھا عثمان بھائی دیکھیں آگے جو بات ہے کہ جس طرح اب یہودی ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، تو کیا اہل حدیثوں کو یہ کہہ دی جائے گا کہ تم یہودیوں والی نماز پڑھ رہے ہو؟ اب جو عیسائی ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب کیا تشیعوں کو کہہ دیا جائے گا تم عیسائیوں والی نماز پڑھتے ہو؟ اس کا یہ جو فتویٰ آتا ہے نا صرف یہ اہل سنت پر، اور اس میں بھی خصوصاً حناف کے اوپر اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، خاص خصوصاً اس کا ٹارگٹ حناف ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے حناف کے اوپر طنز کر دیا جائے. کیونکہ موجودہ دور میں یا پچھلے بھی جو دور چلتے آ رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک احناف کی اکثریت رہی ہے الحمدللہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ جو ہے اس کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ امت کی اکثریت جو ہے وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت میں بھی جو اکثریت ہے وہ احناف کی ہے، تو اس کا ٹارگٹ ہمیشہ سے احناف ہی ہوتے ہیں. اور جو ائمہ کرام امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے بھی فالورز ہیں یا امام اعظم کے جتنے بھی فالورز ہیں ان کے اندر بڑے بڑے جیدان محدثین گزرے ہیں، مورخین گزرے ہیں، اس کے بعد اللہ کا بھلا کرے اور بھی کئی علماء گزرے ہیں، متجددین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں یا مجتہدین گزرے ہیں. ان کی اگر بات کی تو وہ بھی جو سارے تھے وہ ان میں سے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو آیا کیا وہ سب ہی سب رسول اللہ کے سنت کے دشمن تھے اور وہ سب ہی قادیانی والی نماز پڑھتے تھے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو. لیکن یہ جو شخص ہے یہ بولنے سے پہلے سوچتا ہی نہیں ہے
اتنی اس کی چرب زبانی ہے کہ جو اس کے منہ میں آئے وہ الفاظ کہہ دیتا ہے اور سوچتا تک نہیں ہے کہ اس کی زد میں کون کون لوگ آ رہے ہیں، امت کی کون کون سی شخصیات ہیں، کون کون سے صحابہ ہیں جو اس کے فتوے کی زد میں آئیں گے۔ اچھا، اس کا یہ بولنے کا جو طریقہ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی اصل میں ادھر کوئی آ جائے گا آ کے کہے گا بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ دیکھے گا اچھا بریلوی بیٹھے ہیں، اچھا دیکھے گا اچھا دیوبندی بیٹھے ہیں، کہے گا وہ مرزا قادیانی تو حنفی تھا، اس کی مکھی پہ مکھی مار کے نا ان براڈ پہ آئیں گے اس کی بات لے کے کہ دیکھو اس نے کہہ دیا تحقیق ہوتی نہیں ہے، وہ آگے کہیں گے دیکھو وہ تو قادیانی حنفی تھا، دیکھو اس کی نماز بھی حنفی ہو، جب اس کو دلائل دیں گے وہ ہوگا شرمندہ، جب شرمندہ ہوگا دو ہی صورتیں، یا تو وہ اس کے ہمارے دلائل کو ماننے گا اور جو عقیدت کی اندھی پٹی جو اس نے مرزا انجینئر کی طرف سے لگائی ہوئی تھی وہ اتار دے گا، دوسرا ہے کہ وہ بحث و مباحثہ میں پڑ جائے گا، اور بحث و مباحثہ میں کیا ہوگا، اپنا وقت لگا دے گا اس کے اوپر کہ بھائی میں کس طریقے ان کو نہ زیر کروں، پھر وہ دلائل اکٹھے کرنے شروع کر دے گا، دلائل اکٹھے کرے گا کہ دیکھو مرزا قادیانی حنفی تھا، اس کے اوپر پھر اس کو جواب دیا جائے گا، وہ اپنا وقت ایسے ہی ایسے گزارتا بحث و مباحثے میں پڑھ کے ذلیل ہوتا رہے گا، اور یہی مقصد ہوتا ہے ان فتنہ بازوں کا کہ فتنہ پھیلایا جائے، عوام کو ایسی بات کی طرف لگا دیا جائے تاکہ عوام بحث و مباحثہ میں پڑ جائے اور فتنہ پھیلتا رہے۔ جی اچھا عثمان بھائی، آج سے نا تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے، میری نا قادیانی گروپس کے اندر یعنی کہ میں آیا تھا، تو میری ان سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا جی آپ اپنی نماز کا طریقہ تو بتائیں، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ حدیث ہیں وہ بھی پہلے کسی اور طریقے قائل تھے، پھر جب ہم نے انہیں قائل کیا تو وہ بھی فیضان بھائی، ویسے ہی نماز۔ نیچے قادیانی فرقان ہے قادیانی، لیکن یہ کرتا ہے ٹارگٹ انبیاء کو، اولیاء کو، تو فرقان سے سوال ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی قادیانیت کے حوالے سے۔ ہاں بھائی فرقان، کیا حال ہے؟ ہیلو۔ جی ملا جی، ہاں کیا جی، حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا مولوی صاحب ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا بتاؤ مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ یار، سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ مرزا آخر ایک غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ کردار پر بات کیا کریں، آپ کدھر چلے جاتے ہیں؟ کردار پہ کریں گے نا، ابھی بات کریں گے، وہ تمہیں واٹس ایپ کے گروپ سے یاد ہوگا میرا نام عثمان علی رضوی۔ اب بالکل ادھر بھی ہم کرتے ہیں بات تاکہ وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی فرقان سے نہیں بات کرتے، فرقان سے نہیں بات کرتے، آج ہم بات کریں گے۔ اور مرزا قادیانی کا پہلے بتاؤ کہ تم اس کو کیا مانتے ہو؟ یہ بتائیں کہ آخر ایک نبی کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ بتائیں، اس پر وہ بات کریں۔ بتائیں گے نا، پہلے آپ بتا دو نا تاکہ پھر دیکھو نا بات تو تبھی ہوتی ہے نا جب اگلے کا پتہ چل جائے کہ اگلا کون ہے کیا نہیں ہے، وہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، جس کے اوپر ہم براڈ کر کے، ایک منٹ بات سنو، جس کے اوپر ہم نے براڈ لگائی ہوئی ہے وہ اس کے عقائد و نظریات کو مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا، آپ سب کو بتا دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہو، پھر آگے ہم گفتگو کریں گے کردار کے اوپر، ٹھیک ہو گیا؟ ادھر حوالے شو کریں گے آپ بھی، ادھر میں بھی شو کروں گا حوالہ جات کو۔ جی ہماری گزارش یہ ہے کہ آخر ایک نبی کا کیا کردار ہوتا ہے کہ وہ کردار دیکھ کر دنیا مان جاتی ہے، بلکہ پہچان جاتی ہے کہ ہاں نبی ایسا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، اب بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ جی محترم، آپ سوال کا جواب دے دیں کہ آخر ایک نبی کا کیا کردار ہوتا ہے۔ چلو میں اب جواب دیتا ہوں، آپ میوٹ کرو، میں جواب دیتا ہوں۔ قادیانیوں کے دو فرقے ہیں، ٹھیک ہے، میں اب جواب دینے لگا ہوں، اب جواب چپ کر کے سننا۔ قادیانیوں کے دو فرقے ہیں، ایک فرقہ مسیح موعود مانتا ہے، اور مسیح موعود وہ اس طریقے سے مانتا ہے کہ 2 سال جو ہے وہ عورت بنا، 10 مہینے کا کھوتی والا حمل ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس طور سے وہ کہتے ہیں ہم مسیح موعود مانتے ہیں۔ ایک فرقہ مرزا صاحب کو زانی مانتا ہے، وہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں ابھی، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ میں حوالہ پڑھنے لگا ہوں، آپ وہ دونوں حوالے جو میں نے ابھی کہا ہے نا وہ دونوں حوالے میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ زانی والا سکین لگا دیں۔ سکین میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اگر یہ طلب کریں گے تو ساتھ میں سکین لگا دوں گا، ان کے طلب کرنے پہ ہے نا جی معیز بھائی، ہم پڑھ دیتے ہیں۔
1938 کا حوالہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور پھر لکھا ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں، وہ کبھی کبھی زنا کرتا ہے. ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے جو ہر وقت زنا کرتا ہے. آگے مرزا بشیر مرزا قادیانی کا بیٹا خود لکھتا ہے کہ اس بات سے، اس اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص لاہوری ہے. یعنی ثابت ہوا کہ لاہوری مرزا قادیانی کو زانی مانتے ہیں. خود اس کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ اس کی جماعت جو لاہوری ہیں وہ مرزا صاحب کو زانی مانتی ہیں. اس لیے ہمارا حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ آپ نبی تھے، مگر لاہوری اس بات کو نہیں مانتے. وہ آپ کو صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں. آپ ان دونوں میں سے کون سے فرقے سے ہو؟ آپ وہ حاملہ کھوتی والے حمل والے فرقے سے ہو جو مانتے ہیں اس طور سے مسیح موعود ٹھہرا، یا آپ زانی مانتے ہیں؟ تاکہ بات گفتگو آگے بڑھے، آپ بھی بات کریں ہم بھی بات کریں. جی ٹھیک ہے جی بھائی، آپ میوٹ تو نہیں کریں گے پیارے بھائی؟ ہاں نہیں میوٹ کیوں کرنا، جب آپ گفتگو بڑھانے نہیں ٹھیک چاہیں گے تو پھر ہم تو کیا کریں گے. ہے، اب جی آپ نے ایک حوالہ پڑھا ہے تو یہ ایک اب حوالہ بغیر میرے گستاخی کرے گا عثمان بھائی نے گستاخی کرنی ہے اس کنجر نے نہیں انہیں حوالہ ہم گستاخی تب تک کرنی پڑھنے ہے دیں گے نا. میری بات سنو نا لودھی بھائی، ٹینشن نہ لیں. میں ادھر بیٹھا ہوں بروڈ کے اوپر. حوالہ تو تب پڑھیں گے نا یہ جب یہ پہلے بتائیں گے ہاں بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ کیا مانتا ہے. جی جی پیارے بھائی اجازت ہے، میوٹ تو نہیں کریں گے؟ نہیں میوٹ نہیں، پہلے آپ اپنی آپ رائے نے بتا دینا پھر آگے بات گفتگو چلائیں. آپ یہ 100 رائے حوالے کرنا، پڑھیے، یہ رائے کرنا. ہاں آپ جی 100 بالکل حوالے پڑھنا. آپ نے کہا کہ جی جماعت احمدیہ کا ایک فرقہ ہے وہ یہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میرے سامنے آپ جو کیا مانتے کتاب ہیں؟ آپ مرزا غلام احمد پیارے قادیانی آپ کو ذاتی کاٹے نہیں مانتے پیارے ہیں بھائی، آپ نے یا عثمان صاحب حاملہ آپ طور نے پہ بات مسیح کی، موعود مانتے ہیں؟ عثمان آپ صاحب کیا مانتے آپ ہیں؟ نے بات کی ہے، میری باری آپ تھی نا، آپ کاٹ رہے ہیں. نہیں باری باری نہیں، عثمان پہلے میرا صاحب سوال کا جواب گفتگو پھر نہیں باری پیارے باری بھائی، کی ہوگی. پیارے بھائی، 1 منٹ تم بولو اب گے، میری 1 باری منٹ میں میں بات، بولوں اب گا. اگر میں نہیں جواب دوں گا تو آپ پھر اپنی باری میں بولیے گا نا. اب میری باری میں بات میں کرنے باری دیں. میں نہیں، سوال کا جواب آپ پہلے بتائیں. مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ابھی بتا رہے ہیں نا پیارے بھائی، بولنے دیں گے تو بتائیں بتائیں گے جی، نا. بتائیں جی. آپ کاٹیں گے تو نہیں؟ اب نہیں بتاؤ، اپنی بات باری میں کرو. بولو. ہاں جی بتاؤ. اچھا، یہ لکھا ہوا ہے کہ سنی فقہ میں ہے کہ نبی کریم بیگانی عورت کو چھیڑ چھاڑ کر سکتے. دیکھو ابھی تم نے بتایا نہیں، حوالہ تم نے پڑھنا ہے تو وہ پہلے بتاؤ گے تم کہ میں مرزا غلام قادیانی کو زانی مانتا ہوں یا میں اس کو کھوتی والے حمل کے ساتھ مسیح موعود مانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں چیزیں پہلے بتاؤ گے پھر میں آگے چلنے دوں گا. میں ہر حوالے کا جواب انشاءاللہ سنی جو بھی تم بریلویوں کی کتاب سے پڑھو گے وہ سارا ان کا جواب دیں گے. ادھر علماء بھی بیٹھے ہیں، ادھر جناب ہم بھی بیٹھے ہیں. آپ کو میوٹ جواب کر رہے تسلی ہیں بخشی تو دیں کیسے گے. آپ بات چلے گی؟ پہلے بتا دو کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہو. بھائی آپ خود جو ہے ایک نبی کو بازاری مانتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے میرے سامنے کتاب. آپ ابھی میری اسکرین آن کریں، میں دکھا دیتا ہوں. اچھا وہ بتاتے ہیں. فرقان اپنی بہن یعنی کا، ایک یہ منٹ بات فرقان سنو. جو ہے نا یہ اپنی بہن کا. اس عمران بھائی 1 منٹ. آج مرزا غلام قادیانی کو تم نے زانی مان لیا؟ پہلے بتاؤ پھر آگے بات کرتے ہیں کہ زانی مانتے ہو یا 10 کھوتی والے حمل کے ساتھ اس کو مسیح موعود مانتے ہو. بتاؤ. سرکاری مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نبی ایک بازاری آدمی ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے میرے. نو او یار بتائیں گے سنی کیا کہتا ہے. پہلے تم مرزا غلام نہیں احمد قادیانی کا عثمان بتاؤ. بھائی، ہیلو عثمان بھائی، اسکرین شیئرنگ کرے تو اب میری. میں فرقان یہ صاحب سے ایک میں بات بتاتا کرنا چاہتا ہوں ہوں. میں بتاتا ہوں میں فرقان یہ صاحب سے ایک بندہ. بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں 1 منٹ بات سنیں، بات سنیں. بھاگ گیا نہیں میں نے اتارا ہے، میں لیتا ہوں کال پہ. دیکھو ہمارا چیلنج ہے ہمارا. وہ اپنا بتائے کہ بھائی میں ملحد ہوں، میں مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، جو اعتراض وہ پیش کرے، جو وہ بات کتابوں سے کرے. بھائی ادھر بیٹھے تو ہیں ہم. یہاں تو بتاؤ کہ جو میں نے بتایا کہ آپ کے جو 2 فرقے ہیں وہ یہ بات نہیں مانتے، حوالہ طلب کرو. بھائی پہلے تم تو بتاؤ تم کیا مانتے ہو. ہم بریلوی ہیں، ہم مانتے ہیں ہم بریلوی ہیں. بتایا نا کہ بریلوی ہیں. اب بتاؤ کہ بھائی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مانتے کیا نہیں مانتے. گفتگو آگے بڑھے، لیکن تم تو بتاؤ پہلے مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے ہو. یہ وہ قادیانی ہیں جو حقیقت میں مرزا غلام قادیانی کو زانی رنڈی باز مانتے ہیں، اور ماننے پر
آگے اس کا جواب نہیں دیتے. آگے کیا کہتے ہیں وہ دیکھو جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھے, تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ مرزا غلام قادیانی کو تو زانی مان لیا, ہم نے زانی مان لیا, حوالہ بھی تم نے دے دیا, لیکن اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراض ہے ان کے جوابات دو. پہلے اقرار کرو ہاں بھائی میں نے مرزا غلام قادیانی کو زانی مانا اور میں اس کو زانی مانتا ہوں یا اس کو کیا مانتا ہوں, پھر آگے بات ہوگی. جی معیز بھائی. جی عمران بھائی. میں فرقان بھائی کہہ دیا, اللہ معاف کرے, میں فرقان صاحب تو سے یہ فرقان بھائی نہ کہو, اس کتی کے بچے کو معافی مانگ اس لی, کو معافی بھائی نہ مانگ لی, میں کہو. نے توبہ کر لی اللہ سے توبہ کر لی میں نے, بالکل توبہ غلطی سے کرو. نکل گیا. میں کہہ رہا ہوں فرقان صاحب ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ قادیانی کو کیا مانتے ہیں, اس کے بعد آپ جواب دے دیں. مثلا سمپل سا سوال عثمان صاحب آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی ٹیرے کو جو ٹٹی خانے میں مرا تھا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, ولی یہ اس کو سمجھتے ہیں کتی کہ کا نبی بچہ سمجھتے سمجھتا ہیں؟ ہے. نہیں, کھوتی کا بچہ ہے نا, 10 ماہ کا عمل ہوا نا اس کو, کھوتی کا یار بچہ ہے وہ. گالی نہ دیں, مرزا قادیانی کا نام لے لیں, بس وہ گالی ہے. ہاں وہ بھی گالی ہے. بالکل بالکل بالکل. یار میں بھول گیا تھا. عثمان بھائی سوری. مرزا قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں فرقان بھائی, یہ بات بتا دیں. ہاں کہ نام مثلا آپ احمدی ہیں کہ لوری ہیں, کیا ہے آپ یہ بتائیں, پھر اس کے بعد جو آپ سکیل لگانا چاہیں لگا لیں, آپ کو اجازت ہے. لیں عثمان بھائی ان کو کال پہ لیں, کہہ رہے ہیں مجھے کیوں اتارا ہے, اوپر سے کہہ رہے ہیں 1 to 1 چلیں. یہ ملحد ہے بیسیکلی معیز بھائی. نہیں ملید نہیں ہے, نہیں ملحد اور نہیں ہے, بالکل نہیں ہے ملحد. قادیانی یہ ان میں کا چھوڑا ہوا مضبوط کتا موجود ہے. ہے. میر یہ مائنڈ ان کا روسٹر چھوڑا ہوا کتا ہے, یہ بالکل ملحد نہیں ہے. اس نے بارہا 1001 دفعہ اس نے تسلیم کیا کہ میں احمدی ہوں, احمدی جماعت سے ہوں, اور فیوریٹ 49 وغیرہ وغیرہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا بات کرتے ہیں. یہ ناجائز دو نمبر خلیفے کی اولاد ہیں. تو یہ وہاں پر جاتا ہے اور یہ بارہا ایکسپٹ کر چکا ہے مرزائیوں کے سامنے کہ میں احمدی ہوں, اور یہ ان کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے. چلیں کال پہ لیں. میں جب آپ کے پولیٹیکلز دیکھ رہی تھی تو آپ انہوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ ذوالفقار صاحب آپ. یہ مائک تو آف کریں. جی معیز بھائی. کہہ رہا ہوں فرقان صاحب آ کے صرف ایک جواب دے دیں کہ جناب آپ احمدی ہیں, لوری ہیں, کیا ہیں کہ بگوڑی ہیں. کم از کم ہمیں بتا دیں کہ آپ مرزا قادیانی کو مانتے کیا ہیں, اس کے بعد جو سا مرضی سکین لگائیں, آپ کے 1 to 1 چلیں گے. پھر چلیں آ جائیں, اوپر آ جائیں, بلائیں بالکل ذرا. بالکل لائیو آ کر بتائیں گے کہ بھائی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو یا تو کھوتی والے حمل کے ساتھ مسیح موعود مانتا ہوں یا میں زانی مانتا ہوں. بس دو ہی باتیں ہیں. یا تو وہ اپنے الفاظوں میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ نے یہ 2 باتیں کی ہیں, یہ غلط کی ہیں, میں اصل میں نا یہ مانتا ہوں, میں ان کو زانی نہیں مانتا, میں ان کو جناب اس طور سے مسیح موعود مانتا ہوں, آپ کا حوالہ غلط ہے, بتا دیں, بات ختم. یا صرف اتنا ہی بتا دیں کہ وہ بھائی مرزا غلام قادیانی کو مانتا کیا ہے, تاکہ مد مقابل کا ہمیں پتہ ہو, تاکہ برابر کی سطح پہ مناظرہ کریں. بھائی جو حوالہ 100 حوالے لگاؤ, میرا چیلنج ہے. عثمان لیکن میں اس کو ایک بھائی منٹ کھوتی کے بچے کو آپ کیا مانیں گے, ہاں یعنی جی کہ کھوتی فرقان کا صاحب بچہ. بتائیں جی, مرزا غلام بھائی قادیانی کو غصہ نہیں آپ کا کرنا فرقہ کون سا سارے ہے؟ بھراواں. ایک منٹ یار صدام, کادے صدام کو ایک منٹ. ڈبیٹ بھائی پہلے تو آپ ہاں یہ جی دیکھ لیں فرقان کہ صاحب, آپ نے میوٹ کر کے ہی بات کرنے ہے یا وقت دینا ہے نہیں مجھے بات سوال کرنے. تو جواب کا دے دو کہ مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے ہو, تو آگے ہم بھائی ڈیبیٹ کریں. پہلے بھائی موضوع پر آپ بات کریں نا. موضوع ہے بھائی کردار میں نبوت. مرزا قادیانی او یار کوئی بیچ میں مائک نہ کتی کھولے. ماں دا بچہ ماننا. چلیں او یار پیارے تم بھائی سے نہیں آپ پوچھا, ایک منٹ تم عثمان سے صاحب, نہیں پوچھا. ایک ہاں کسی بھائی اور شخص کو بہت زیادہ اب وہ گرمی ہے, آپ فرقان اس کہہ سے رہے ہیں پیارے میں بھائی بات کتی کا کرنے. بچہ مانتا ہوں, آپ کیا مانتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو؟ بھائی سنی یہ فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی ایک او بازاری یار تو حوالے 100 پڑھ, فقہ میں لکھا ہے, کہاں پہ لکھا ہے, پہلے اپنا بتا کہ تو مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتا ہے. ارے بھائی آپ میوٹ کیوں کر رہے ہیں پیارے بھائی؟ میوٹ اس لیے کر رہا ہوں, پہلے سوال کا جواب دے دو کہ بھائی مد مقابل مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتا ہے. ہمارا موضوع یہ ہے سوال تو مرزا یہ غلام ہونا قادیانی. چاہیے کہ ایک نبی کا کردار کیا ہوتا ہے. لو جی,
مرتا مر جائے گا نہیں بتائے گا کیوں؟ تو کہو نا اس کو میں کھوتی کا بچہ مانتا ہوں. ہاں اچھا جی دوسرا آپ پہ اچھا عثمان میں بھائی بتاتا آپ پہ ہی نا آپ پہ ہی اپنے ذہن دے وچ موضوع بنا کے بہ گیا لو جی موضوع یہ ہے اور موضوع تو ہم بتا رہے ہیں جو موضوع تو کیا ہے. تیری بہن دے موضوع اتنے لگن کتی دیا بات پترا بھائی یہ موضوع دی بتا شکل دیا. صورت ہی بدتر ہے. میری بات سنیں، موضوع اس نے خود بتا دیا کردار کیا ہونا چاہیے انبیاء کا، ٹھیک ہے، موضوع اس نے بتا دیا. اب بات یہ ہے کہ اب مد مقابل کے سامنے وہ مانتا کس کو ہے یہ تو بتائے، وہ بتائیں ہاں بھائی میں کسی بھی نبی کو نہیں مانتا، میں کسی طور سے کسی کو نہیں مانتا، اور میں مرزا قادیانی کو بھی نہیں مانتا. بتا دے لائیو آ کے تاکہ ہمیں اچھا پتہ. جی عثمان بھائی آج میں نے مرزائیوں کو ان کا نبی بھی دکھایا لائیو. ابھی آپ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کیسے دکھایا؟ بتائیں کیسے دکھایا. یہ ایک اوپن چیلنج ہے، آپ بتائیں. نہیں بھی ہمیں نہیں پتا. اچھا جی عمران بھائی موضوع چینج ہو جائے گا، ایک منٹ بات سنیں. اچھا عثمان ایک منٹ بھائی بات وہ سنیں. میں نے نہیں نبی میں نہیں عمران تینوں بولن دینا، تھوڑی دیر میرا کر کے چپ کر جا میری خاطر، صرف 2 منٹ. موضوع کیونکہ وہ نیچے بندے کافی موجود ہیں، 41 موجود ہیں. بات ہو رہی ہے جی نبی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. میں نے اس سے پوچھا کہ آؤ بھائی گفتگو کرو، مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتے ہو. موضوع ہماری براڈی اسی کے اوپر ہے. اب مرزا غلام قادیانی کا ساتھ ساتھ ہم کردار بتائیں گے. پہلے وہ نیچے لکھ دے بھائی میں مرزا غلام قادیانی کو کیا مانتا ہوں، میں حوالے اپنا پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ان تمام حوالہ کا بھی اس نے جواب دینا ہے. بھائی ایک تو ہے مرزا غلام قادیانی، وہ رنڈی باز تھا. رنڈی باز کیسے؟ اس نے جو زنا ہے اس کو آ کے روکنا تھا کہ اس کی تشہیر کرنی تھی. کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ گورنمنٹ کو تجویز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر دوبارہ ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے. شرط ضرور یہ ساتھ ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں باہم پہنچائی جاویں. گوروں کے لیے یورپین رنڈیاں باہم پہنچائی جاویں. اور کہتا ہے کہ ہند اور معزز ہماسران اس معاملہ پر توجہ ضرور فرمائیں گے کہ میں رنڈی بازی کی تلقین کر رہا ہوں تم کو. اچھا جی ایک والا کردار، اب کردار کھل گیا بھائی. وہ جو عورتوں کا دل دادا اور وہ جناب ننگی عورتیں اس کے سامنے نہاتی تھیں، یہ سارے جو نا وہ حوالے ہاں اس جی کے مرزا مرزا غلام احمد گانڈو ہے. مرزا غلام کے احمد کے میں نے منہ میں پیشاب کرنی ہے، ہو سکتا ہے؟ جی جی آپ جناب جتنا مرضی 100 ہاں جی دفعہ دن میں 100 دفعہ دن میں آپ کو کرنا پڑے گا. مرزا غلام لائن 'ਚ کھڑے ہو احمد جاؤ. کی منہ میں میں نے پیشاب کرنی ہے، اس کی منہ میں ٹٹی کر دینی ہے، ہو سکتا ہے؟ جی آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں، پہلے بہت امیدوار صحیح کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہو جائیں. ہاں جی اب عمران کی باری ہے بھائی. اب پلان بنا لو، عمران ٹکٹ کو کٹا بولنے لو. دیں. میری بات یہ تھی عثمان بھائی کہ میں نے ان کو آج ان کا نبی دکھایا. ہمارے ہاں دھوپ نکلی ہوئی تھی تو وہ میرا جو پرچھاواں تھا نا، وہ جو میرا سایہ تھا وہ زمین پر پڑ رہا تھا. تو میں نے ویڈیو آن کی اور میں نے پرچھاوے کے اوپر کی، تو میں نے کہا یہ ہے آپ کا نبی. ان کی نبی کیونکہ ان کا نبی ذیلی بروزی ہے نا. بروزی بنا دیا آپ نے، ٹھیک ہے. ہاں تو پھر نبی ان کو میں نے دکھایا. بھائی عامر بھی تھا اور پھر اسکانی صاحب بھی تھے، تو وہ تو ہنس کر جو ہے نا ان کا تو برا حال ہوا. یہ ہے، میں نے کہا یہ ہے آپ کا نبی. عمران ایک بار دوبارہ وہ دھوپ نکلی تھی، پھر کیا ہوا دوبارہ بتانا. میں نے کہا دھوپ نکلی تھی تو میں نے اپنی ویڈیو آن کی اور وہاں پر مرزائی بیٹھے تھے، تو میں نے اپنے سایہ جو میرا تھا نا وہ تو زمین پر پڑ رہا تھا. جی تو میں نے ویڈیو آن کر کے زمین پر وہ ان کو دکھایا کہ یہ ہے تمہارا نبی. سمجھ آ گئی. کیونکہ صبح کے ٹائم بروز کا معنی اچھا سایہ ہے نا، تو انہوں نے اس کے سایہ بعد دکھایا. ایک نشان بھی ہوا. ذیل کا معنی سایہ. جی اچھا پھر اس کے بعد ایک نشان بھی ہوا.
تو وہ پیر صاحب بات کر رہے تھے تو سورج کے سامنے وہ جو ہے نا بدل آ گیا. تو میں نے کہا پیر صاحب چپ کریں مرزائیوں کا نبی جانے والا ہے کیونکہ سورج کے سامنے وہ جو ہے نا بدلی آ رہی ہے. اچھا عثمان بھائی، نیچے نیپی نام کا بندہ آیا. مرزا کو جب ٹٹیاں لگی تھی نا تو یہ نیپی اس کو لگائی جاتی تھی. اس کو اٹھائیں ذرا نیچے سے، کال پہ لیں ان کو. نیپی ہاں جی میں نے لے لیا ہے کال پہ. دیکھتے ہیں وہ آج مرزا مسرور کی نیپی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لیٹرین اچھے سے صاف کرتے ہیں کہ نہیں. دفاع کریں بھائی جی اچھے سے. تو نیپی صاحب آپ اوپر آ جائیں. نیپی صاحب یہ وہ مرزا نیپی ہے کہ قادیانی جو کا مرزا بھائی کو دفاع آخری کریں. بار لگی تھی. اچھا تو پھر عثمان بھائی یہ ہوا کہ وہ سورج کے آگے بدلی آئی اور مرزائیوں کا نبی ختم ہو گئی. اچھا یعنی کہ وہ تھوڑی کی دیر کے لیے آیا ہوگا نا. نہیں بدلی تھوڑی نہیں آئی دیر تھی، کے لیے آیا. وہ آپ کے پیشاب کے بہاؤ میں بہہ گیا. اللہ اکبر یار کو پاگل پاندی کو حد ہی ہوندی ہے یار. خدا تے یقین کرو، اتنے جہل تے اتنے بے عقل لوگ میں نہیں دیکھے زندگی تے. تو اچھا یہ اچھا چلیں یہ کوئی اور گفتگو تو اس طرف اچھا نکل جائے گی. عثمان بھائی سمجھ دو انوا عثمان بھائی ایک حوالہ تو پڑھ دیں. وہ جب مرزا کی پچھواڑے سے ٹٹی آنا بند ہو گئی تھی، جب پچھواڑا بھی جواب دے گیا تو منہ سے ٹٹی آنا شروع ہو گئی تھی. یعنی پچھواڑے نے کہا اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اور منہ کھول سکوں، تو مرزا نے پھر اوپر والا منہ کھول کے ٹٹی کی. وہ والا حوالہ پڑھیے گا ذرا. وہ انہوں نے نکال دیا اچھا کتابوں سے نا. عثمان بھائی میرا ایک آخری سوال ہے تے اس بعد میں جڑا چپ کر کے سامنا لیٹ ہو گیا. ساڑھے کو 12 جنابی ہون والے نے. اے دسو انوا سمجھندے ہو؟ ہاں جی اے مرزے دے اوتے ایمان لیان انوا. ہاں انہاں جو کوئی وکھایو اتنی کچھ جہل پاکستانی قوم ہو کے اتنے جہل. ہن میں جٹ بندہ ہاں، میں زمیندار بندہ ہاں تے میں جڑا نا دیہات ہی رہن والا. اے اتنے پڑھے لکھے تے بڑے افسر لوگ اتنے جہل نے. میں نا اتنے ساڈے تے علاقے دا کوئی بینچ کمی یا مسلی نہیں جہل ہوندا جتنے اے لوگ نے. انہاں ایمان لیاں دا انوا. بس جی مرزے نوں منی جاؤ تے منیا منی بھی جاؤ. انے نوں ہی ہے، منیا بھی انے نوں ہی ہے. آج منیا ہی نہیں انے نوں. بالکل نہیں وہ کو حقیقت ہی نہیں سایہ ہے. آج اتنا مذاق بنا ہے نا خدا کی قسم عثمان بھائی. تیرسکانی ہنس کر وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں اتنا زندگی میں نہیں ہنسا جتنا آج ہنسا ہوں. میں نے کہا مرزائیوں آپ کو آپ کا نبی دکھاؤ، یہ میرا سایہ ہے اور سورج کے سامنے بدلی آ رہی ہے. ایک منٹ وہ ہنس کر ان کا برا حال ہو گیا. تو یہ ہے ان کا نبی. بالکل زبردست. زبردست ہو گیا جی. ٹھیک ہے عمران بھائی بہت شکریہ. نادر علی بھائی کچھ اوکے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو بھائی، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی نادر علی بھائی. السلام علیکم جناب صاحب، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. نادر علی بھائی آپ سنائیں. مرزے دی منجی دیاں ساریاں چولاں ٹھوک کے رکھی ہیں جی بابا جی. ٹھوک کے زبردست رکھو، زبردست. ٹھوک کے رکھو. آپ نے جی کی کہہ جائے؟ کانا کانا مرزا کانا لانتی. جب مرزا کو آخری بار ٹٹیاں لگی ہوئی تھی نا اس کی بیوی جب اس کے پاس تھی، تو وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار نا ٹٹی خانے میں جا رہے تھے اور ٹٹی کر کے واپس آئے تو آ کر نا وہ 4 پائے ہوئے گر گئے. تو میرے خیال میں جب وہ گرا نا تو اس کی پچھواڑے میں وہ پاوا منجی کا گھس گیا، جس کی وجہ سے اس کی بونڈ بند ہوگی اور پھر بعد میں نا منہ سے ٹٹی آنا شروع ہوگی.
ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੁਮਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ 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 ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਸਨੇ ਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਜਨਾ ਬੜੀ ਬੁੰਡ ਮਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਬੁੰਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਲੈ ਦੀ। ਮੋਇਜ਼ ਭਾਈ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਅਜੀਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਜੂਬਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਖੋਤੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿਲਾਹਿਲ ਅਲੀਯਿਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆ, ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਮਰਿਆ 1000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਂਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਟੱਟੀ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ।